حقوق ہیں قرآن و سنت میں، اخلاق میں ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ، لیکن باپ اتنا فضول بھی نہیں ہے جتنا لوگوں نے اس کو سمجھنا۔ کل ایک صاحب مجھے کہنے لگے، بیچارے کافی پٹے ہوئے ہوں گے، کہنے لگے یار کبھی باپ کے حقوق پر بھی مولوی صاحب بیان کر دیا کرو، جو بھی آتا ہے ماں کے حقوق پر ہی بیان۔ میں نے کہا چلو میں خود ایک باپ ہوں، کبھی اپنے حقوق پر بھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو ماں کا بہت حق ہے، لیکن چند چیزوں میں اللہ نے باپ کو بڑی ترجیح دی ہے، ویلیو دی۔ نسب کہاں سے چلے گا؟ باپ سے۔ وہ ماں اپنا خاندان نہیں لگا سکتی بچے کے ساتھ۔ باپ خان ہے، ماں ارائی ہے، تو بچہ کیا کہلائے گا؟ خان، چاہے ماں کتنی بڑی سیاستدان ہو، سمجھ گئے نا ہیں، یا باپ کتنا بڑا سیاستدان ہو، یا آپ کو کچھ بھی سیاسی صاحب ہو یا مال ہو، نہ جیسا مرضی ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ نسب باپ سے ملے گا تمہیں۔ باپ خان ہے، ماں جو مرضی ہو، بیٹا خان کہلائے گا۔ باپ ارائی ہے، ماں جو مرضی ہو، تو باپ بیٹا کیا کہلائے گا؟ ارائی۔ تو باپ۔ دوسرا کیا کہ شریعت نے اولاد کا سارا خرچہ باپ پہ ڈالا ہے، ماں پہ نہیں ڈالا۔ یہ بھی باپ کو ایک فضیلت دی ہے۔ دیکھو ماں کروڑپتی ہے، باپ رکشا چلاتا ہے، بیٹے کا خرچہ کس پر ہے؟ باپ پر ہے، ماں پر نہیں ہے۔ یہ باپ کو فضیلت دی ہے۔ نہیں آئی سمجھ کہ اس کو پالنا، اس کے مالی مصارف، اس کی تعلیم، اس کی شادی، اس کی ایجوکیشن کس کے ذمہ ہے؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے یہاں باپ کا رائٹ اس لیے دیا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ باپ پہ خرچہ اس لیے ہوگا کہ بیٹا سنے گا کس کی؟ تمہارے فضائل بھی تم سے اگر نہیں سنے جا رہے، بیٹا سنے گا کس کی؟ باپ۔ باپ رکشا چلاتا ہے بھائی، ریڑھی لگاتا ہے، ٹماٹر بیچتا ہے، اور ماں کیا ہے؟ کروڑپتی ہے۔ تو شریعت کہتی ہے بیٹے کو خرچہ، بیٹی کو خرچہ کون دے گا؟ باپ۔ کیوں؟ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اب باپ کہ نہیں میری ذمہ، میں تو بیچارہ رکشا چلا رہا ہوں، میرے تو اپنے گھٹکے کے پیسے نہیں نکلتے، میں اس کو بھی کھلاؤں، یہ کیسے؟ اسلام کہے گا بھائی دیکھو، اطاعت بیٹا کس کی کرے گا؟ ماں کی بھی کرے گا، باپ کی بھی، لیکن جب دونوں میں اختلاف ہو جائے گا تو گھر میں سکہ کس کا چلے گا؟ تو اس لیے اسلام باپ کو کہتا ہے کہ جب ہم نے اتنا رائٹ دیا کہ حکومت تمہاری ہوگی، بیٹا تمہاری مرضی کے بغیر ماں کی اطاعت نہیں کر سکتا، تو پھر یہ تمہارا پہلے ہے، اماں کا بعد میں ہے، تو اس لیے خرچہ تم نے اٹھانا ہے اس کا۔ نہیں آئے، تبھی قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، عورت نے جس کے لیے بچہ جنا ہے اس پر ذمہ داری ہے اس اولاد کی، اور اس عورت کی بھی۔ نہیں آ رہی بات؟ اس کو میں ایک سائنٹیفک طریقے، وقت ہے آپ کے پاس؟ اپنے حقوق سننے کا تو وقت ہونا چاہیے بھائی۔ اس کو میں ایک سائنٹیفک طریقے سے بتاتا ہوں۔ دیکھو آپ نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا، اس میں بیج ڈالا اور اس میں پیداوار ہوگی، تو تمام فقہا کہتے ہیں، لا بھی یہ کہتا ہے کہ پیداوار اس کی ہے جس کا بیج ہے، لیکن چونکہ زمین استعمال ہوئی ہے تو زمین کو کرایہ ملے گا کہ آپ نے اس کی زمین اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے استعمال کی ہے۔ تو جو اسپم ہے نا، اسپم جس سے بچہ بنتا ہے، اس میں بیج جو بیس ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ مرد کا ہوتا ہے، اسی سے لڑکا یا لڑکی وجود میں آتا ہے۔ یہ جو عورتوں کو تانے دیے جاتے ہیں تم بیٹیاں پیدا کر رہی ہوگی، عورت کا نہیں ہے، یہ مرد کا کام ہے کہ بیٹا پیدا ہوتا ہے، ایکس چلا جائے گا تو بیٹا ہوگا، وائی چلا جائے گا تو بیٹی ہوگی۔ تو یہ آپ پر ہے کہ بیٹا پیدا ہو رہا ہے یا بیٹی، یہ مرد کے اس پر ہوتا ہے، یہ اسپم پہ۔ تو عورت کیا ہے کہ آپ کے اس اسپم کو، اس بیج کو تناور درخت بناتی ہے خوراک دے کر، جو حیض کا خون رک جاتا ہے اس سے بچے کی پرورش ہوتی ہے۔ پھر وہ قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، بچہ جنا گیا ہے جس کے لیے، جیسے زمین نے پیداوار دی نا جس کا بیج تھا، تو اسی لیے نسب کی نسبت بھی کس کی طرف ہوتی ہے؟ باپ کی نسبت۔ جو بیسک رائٹ ہے وہ بھی کس کو دیے گئے ہیں؟ باپ کو دیے گئے ہیں۔ بیٹا مر جائے تو باپ کو وراثت زیادہ ملتی ہے، ماں کو بھائی کوئی وارث نہیں ہے نا، تو ماں کو 1/3 ملے گا اور 2/3 کس کو ملے گا؟ یہاں شریعت کس کو ترجیح دے رہی ہے؟ 2 حصے باپ کو ملیں گے، 1 حصہ ماں کو ملے گا۔ خواتین سے گزارش ہے کہ آپ کے بہت حقوق ہیں، لیکن جو گھر میں تمہیں مل گیا ہے نا ایک بچوں کا ابا، اس کو بھی تھوڑی سی عزت
دے دیا کرو, اس کو سر کا تاج بناؤ کہ ہمارے سربراہ ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ نے اس کو کچھ حقوق ہم سے زیادہ دی, اس لیے کہ اس کی ذمہ داریاں, یہ ٹماٹر بھی بیچے گا تو میرا خرچہ بھی, میرے بچوں کا خرچہ بھی اس کے ذمہ ہے. عجیب بات ہے کہ عورت کروڑوں روپے بھی کما رہی ہو, شوہر رکشا چلاتا ہے, خود اس عورت کا خرچہ بھی کس پہ ہے؟ عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اپنے پیسوں سے عورت پر اپنے اوپر خرچ کرنا بھی لازم نہیں ہے. کیوں؟ یہاں بھی ہے کہ بھائی تم ماتحت ہو کس کے؟ شوہر کے. تو اس لیے ماتحت ہو کہ خرچہ ہم نے کس کے ذمہ ڈالا ہے؟ شوہر کے ذمہ ڈالا ہے. یہ تمہاری ذمہ داری کی, اس کی ذمہ داری ہے. تو یہ اتنے ساری جب ذمہ داریاں ڈالی ہیں معاشرے نے, انگریز نے کیا کیا, وہ ذمہ داریاں مرد کے کندھوں سے اٹھا کے عورت پہ ڈال دی, عورت کو آزاد کر دیا, جس سے نیچرل سسٹم کی واٹ لگ گئی. انگریز نے کہا مرد سے ذمہ داریاں ہٹاؤ, عورت جاب کر رہی ہے تو وہ خود کمائے گی, بچوں کو بھی آدھا بیوی خرچہ آدھا میاں. تو میاں جو تھا نا, اس کو اس سے جب اس کی ذمہ داریاں کم کی, لیبل یہ لگایا کہ میاں کی ذمہ داریاں ڈیوائڈ ہو جائیں گی, تو وہ اس میں ذمہ داری کا احساس ختم. جب احساس ختم تو اپنائیت کا احساس ختم, اسے اپنی بیوی اپنی نہیں لگتی, اپنے بچے اپنے نہیں لگتے. تو اس میں نقصان عورت کا ہے, بچوں کا ہے. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹوں. تو ایک پروٹوکول اللہ نے میاں کو یہ دیا, مرد کو یہ دیا کہ اولاد کا خرچہ کس کے ذمہ ڈال دیا؟ مرد کے ذمہ. اور اس کو یہ رائٹ دیا کہ گھر میں سکہ کس کا چلے گا؟ تمہارا. آرڈر کس کا ہے؟ یہ تمہارے باپ کا آرڈر ہے, ٹھیک ہے نا. تبھی لوگ تانا کیا دیتے ہیں, یہ تمہاری ماں کا آرڈر ہے, کہتے تیرے باپ کا آرڈر ہے. ایک صاحب اپنا تعارف کروا رہے تھے کسی کے سامنے کہ میں جو ہوں نا فلاں کا باپ ہوں. تو وہ کہنے لگے میں اس کے باپ کا بھی باپ ہوں. ان کو دادا تھے. ایک مشہور شخصیت آئی یہاں مجھ سے ملنے کے لیے, میں نام نہیں لوں گا, ان کا بڑی مشہور شخصیت تھی. تو وہ مسجد میں مجھے تلاش کر رہے تھے. تو میرے بڑے بھائی نے مجھے بتایا یہ واقعہ. کہنے وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے مفتی طارق مسعود صاحب نے ٹائم دیا ملاقات کا, تھوڑی سی ایسے کر کے نا بتا رہے تھے. تو میرے بڑے بھائی کو پہچانتے نہیں تھے. تو بڑے بھائی نے کہا ٹھیک ہے میں ملاقات کرواتا ہوں آپ کی. تو وہ بھائی صاحب مجھے بتا رہے ہیں, میرے بھائی بڑے بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ایسے اسٹائل ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. کہا کہ میں فلاں جو مشہور شخصیت ہے اس کا بڑا بھائی ہوں. تو میرے بھائی نے کہا آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ میرے پتہ نہیں, کہہ رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کا بڑا بھائی ہوں جس سے آپ ملنے آئے. تو کہتے ہیں میں فلاں کے باپ کا بھی کیا ہوں؟ باپ ہوں. تو یہاں ایسے موقع پہ ماں کا حوالہ نہیں دیا جاتا, ہمیشہ کس کا دیا جاتا ہے؟ باپ. تو ہمارا باپ ہے کیا, یعنی کیا ہم تیری سنیں کیا؟ تو ماں کی بھی سننا واجب, باپ کی بھی. لیکن جب دونوں کی رائے میں اختلاف ہوگا تو کس کی سنی جائے گی؟ باپ کی سنی جائے گی. یہ تیسرا حق ہے شریعت نے باپ کو دیا ہے. چوتھا حق شریعت نے باپ کو کیا دیا کہ باپ اپنی بیٹی کا ایک جگہ رشتہ کرا دیتا ہے, ماں اس کے خلاف کراتی ہے, تو شریعت کس کے نکاح کو مانتی ہے؟ بولتے کہ نہیں بھائی, باپ کے نکاح کو کنسیڈر مانے گی. باپ نہیں ہے دادا, صحیح ہے نا. اہم معاملات میں شریعت ماں کو کہ نکاح ایک اہم معاملہ ہے نا, کلعدم مانتی ہے شریعت. اس کلعدم ہے, یہ باپ کا کیا ہوا نکاح کیا ہے وہ مانا جائے گا. اور بعض فقہاء کے نزدیک تو باپ کی مرضی کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں, ماں کی مرضی کے بغیر ہو جائے گا, باپ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا. تو یہ رائٹ بھی کس کو دیا شریعت نے؟ بولو بھائی, باپ. اگر لڑکی کم مہر پہ کہیں نکاح کر لے باپ کی اجازت کے بغیر, تو باپ کو حق نکاح ختم کرا دے, ماں کو حق نہیں ہے. کس کو حق دیا شریعت نے؟ باپ کو حق دیا. تو نسب باپ سے چلا دیا, اطاعت کس کی واجب کر دی؟ باپ کی کر دی. خرچہ کس پہ ڈال دیا؟ باپ پہ ڈال دیا. اور قیامت کے دن کس سے پکارا جائے گا؟ باپ کے نام سے پکارا جائے گا. سمجھ رہے؟ اور یہ یاد رکھو, آج کل لوگ سوتیلا بیٹا لے کے پالتے ہیں, ولدیت میں اپنا نام ڈال دیتے ہیں, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. یہ باپ کے ساتھ ظلم اور ناانصافی. ایک صاحب میرے پاس آئے کہ وہ باپ چونکہ مر گیا ہے تو ہم نے یتیم بچہ پالا ہے, تو اب میں اپنا نام ڈال رہا ہوں, اور بچہ بھی راضی, بچہ بڑا ہو گیا وہ بھی راضی ہے. میں نے کہا اس بچے میں غیرت نہیں ہے, بڑا بے غیرت بچہ ہے معذرت کے ساتھ. اس میں اتنی سی بھی غیرت ہوتی, وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, مجھے پیدا کر کے میرا باپ مر گیا, میں سگے باپ کی جگہ کبھی بھی سوتیلے کو نہیں لاؤں گا, جو مرضی ہے بلڈ میرا
میں نے کہا اس بچے کو میرے سامنے لا، وہ بڑا بے شرم ہے، میں اس کو تانے دوں گا، بڑا بے شرم ہے، یہ تو باپ کے ساتھ ناانصافی ہے، یہ تو ناشکری ہے باپ کے ساتھ۔ تو کہنے لگے نہیں وہ تو مر گیا بیچارہ۔ میں نے کہا مرا ہو جو مرضی ہو، بچے نے کیسے قبول کر لیا بھائی کہ میں شناختی کارڈ میں اصل ابا کو چھوڑ گیا؟ کہہ رہے میرے احسانات بہت ہیں۔ میں نے کہا جتنے مرضی احسانات ہوں اوریجنل ابا کوئی بھی چینج، یہ تھوڑی نہیں وسیم بھائی نے آپ پر احسانات شروع کر دیے، آپ کو ابا آپ کو گٹکے کے پیسے نہیں دیتے اور ستار بھائی جناب آپ کو شاپنگ کرا رہے ہیں، تو اپنے ابا کو ہٹایا، یار یہ تو کسی کام کے نہیں ہے، وسیم بھائی کو لا کے گھر میں رکھ لیا۔ بھائی جو مرضی ہے، کیا کہتے ہیں یہ رشتے کبھی بھی اپنی اماں کی جگہ کسی اور کو دے سکتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں نا وہ ہماری فلانی آنٹی ہے، وہ اتنا خیال کرتی ہے، میری اماں تو خیال کر۔ میں نے کہا تیری اماں جیسے بھی ہیں تیری اماں، چاہے وہ چماٹے بھی مارتی ہو نا صبح شام، اماں چینج نہیں ہوتی، ماں ماں ہوتی ہے۔ تو اسی طرح باپ بھی کیا ہوتا ہے میرے بھائی، تو اس کو چینج کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ شناختی کارڈ میں ابا مر گئے ہوں، لاپتہ ہو گئے ہوں، چرسی ہوں، ہیروئنچی ہوں، سٹے لگاتے ہوں، شراب پیتے ہوں، نام کس کا آئے گا؟ اوریجنل ابا ہی کا آئے گا۔ غیرت مند لوگ، اگر بیٹا غیرت مند ہے تو وہ یہ تبدیلی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا، کرنی بھی نہیں چاہیے۔ چلو بھائی بہت زیادہ ہو گیا، کیا قیامت ابا کے نام نہیں؟ انشورنس کمپنی میں یہ انہوں نے کہا قرآن آیت کا حوالہ، قرآن میں صاف طور پر ادعو